أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. اما قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بادشاہی، خدائی اور شہنشاہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے اور علیم بذات الصدور ہے، اور بے شمار انگن لا تعالیٰ درود و سلام حضور امام الانبیاء سید الانبیاء شافی روز جزا قدوۃ الصلحاء خیر الورا بدر الدجا صدر العلا شمس الضحا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع عشق و ہدا سید انس و جان سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات عالیہ پر. عزیزان من، آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کا معنی دوست اور ساتھی کے ہیں. اس کی جمع صحابہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، سب سے پہلے آپ پہ ایمان لانے والے
کا ساتھ دینے والے، آپ کے یمین و یسار چلنے والے، ان لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بیانات کتاب الاصابہ میں صحابی کی تعریف یوں ذکر کرتے ہیں: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار کی زیارت کی ہو، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ منصب صحابیت کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ جس طرح منصب نبوت یہ وحی منصب ہے، اسی طرح منصب صحابیت بھی وحی منصب ہے۔ یعنی منصب صحابیت یہ کوئی کسبی چیز نہیں، محنت اور کوشش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں۔ جس طرح محنت، کوشش، عبادت اور ریاضت کے بلبوتے پر کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح محنت، کوشش، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ جس طرح نبوت یہ انتخاب خداوندی ہے، اسی طرح صحابیت بھی انتخاب خداوندی ہے۔ جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اسی طرح صحابیت بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اور ہر کسی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، میرا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، علماء کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، محدثین، مفسرین، مورخین کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، المختصر ساری کائنات کے لوگوں کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اور مقام صحابیت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان و عظمت کیا ہے؟ اس کائنات میں آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، زمین کے فرش کے اوپر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ازل سے لے کر ابد تک، انبیاء علیہم السلام کے بعد کائنات کا کوئی گروہ، کائنات کی کوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام جو بعض ہستیاں ہیں جن کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑے ہیں، صحابہ کرام وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے آغوش نبوت میں تربیت پانے کا شرف حاصل کیا۔ اصحاب رسول وہ عظیم المرتبہ شخصیات ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے رب نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہہ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لے کر کے آؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لے کے آئے، جیسا ایمان سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے، جیسا ایمان حضرت فاروق اعظم لے کے آئے، جیسا ایمان حضرت ذوالنورین لے کے آئے، جیسا ایمان حضرت حیدر کرار لے کے آئے،
جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہارا ایمان عند اللہ مقبول ہو جائے گا، فلاح دارین تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور صحابہ کرام کتنی عظیم ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر صحابہ کرام کو اپنی رضا کے تمغوں سے نواز دیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو عطا کر دیا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا انعام صحابہ کرام کو دنیا میں مل گیا ہے، یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، آئیے ذرا زبان نبوت سے سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جب اہل جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، کائنات کا پروردگار اہل جنت سے مخاطب ہوگا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے یا اہل الجنہ، اہل جنت حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی جواب میں کہیں گے اے پروردگار عالم، ہم بلا راضی کیوں نہ ہو، ہم خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، ایسے ایسے انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ تو کائنات کا پروردگار فرمائے گا اے اہل جنت، آج میں رب العالمین تمہیں اپنا سب سے بڑا انعام دینے لگا ہوں، آج میں تمہیں اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازتے لگا ہوں۔ تو جنتی حیران ہو کر کے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑا جنت سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے، جنت سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے اہل جنت، آج کے بعد میں رب العالمین تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، آئندہ کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ارے یہ اللہ کی رضا والا دائمی انعام اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخر میں ملے گا۔ میں ان صحابہ کرام کی عظمت میں قربان کیوں نہ جاؤں کہ جن صحابہ کرام کو کائنات کے رب نے یہ اپنی رضا والا دائمی انعام دنیا میں ہی عطا کر دیا تھا۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کا یہ مقام ہے کہ جنتی انعام اللہ نے ان کو دنیا میں ہی عطا کر دیا تھا۔ جب میں صحابہ کرام کی یہ شان دیکھتا ہوں، جب میں اصحاب پیغمبر کا یہ مقام دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ عزیزان من، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ آئیے ذرا زبان نبوت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر و تسلیم سے بھری ہوئی زبان رسالت سے صحابہ کرام کی شان سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی میری امت میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں۔ اور کہیں پہ آقا فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی تکریم کرو، کیونکہ یہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔
اور کہیں پہ آقا فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، لوگوں جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، میرے صحابہ کا ذکر ان کی شان کے خلاف کیا جائے تو پھر خاموش رہو، اپنی زبانوں کو بند کرو۔ اور کہیں پہ میرے آقا صحابہ کرام کے متعلق اپنی امت کو یوں باخبر کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، اگر تم میں سے کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے تو میرے صحابہ کے ایک مد جو یا آدھے مد جو کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعد میں آنے والا کوئی شخص اگر اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو صحابی کی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری ہیں، بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یہ روایت لے کر کے آئی ہیں، حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق مثل احد ذهبا كل يوم، اگر بعد میں آنے والا کوئی شخص ہر روز اگر کوئی پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے وہ پھر بھی صحابہ کے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور کہیں پہ میرے آقا فرماتے ہیں دعونی اصحابی، لوگوں میری وجہ سے میرے صحابہ کو چھوڑ دو، میری خاطر میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو انفقتم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ما بلغتم اعمالهم، تم اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی صحابہ کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، وہ اتنی عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فلمقام احد ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، لوگوں صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کرو، صحابہ کرام کو گالیاں نہ دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کسی صحابی کا ایک لمحہ، ایک گھڑی حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار کی زیارت کر لینا، کسی صحابی کا ایک لمحہ، ایک گھڑی حضور کی صحبت میں رہنا تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے افضل ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، لوگوں صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، فلا مقام احد ساعة، صحابہ کا ایک لمحہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا خیر من عبادت احدکم 40 سنة، تمہاری 40 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کسی صحابی کا ایک لمحہ حضور کو دیکھ لینا، ایک لمحہ آپ کی بارگاہ میں رہنا، ابن عباس کہتے ہیں غیر صحابی سے، غیر صحابی کی 40 سال کی عبادت سے صحابی کا ایک لمحہ حضور کی صحبت میں رہنا یہ افضل ہے۔
سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، آپ کوفہ میں گئے، کوفہ میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کر رہے تھے، تو سیدنا سعید بن زید فرمانے لگے لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يغتر فيه وجهه خير من عمل احدكم عمره ولو عمر عمر روح. سیدنا سعید بن زید فرمانے لگے لوگوں تم ان صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، ان صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہو، سنو اللہ کی قسم کسی صحابی کا حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد میں شریک ہونا، جس جہاد میں اس صحابی کو وہ صحابی شہید نہ ہوا ہو، وہ زخمی نہ ہوا ہو، اس کو تیر نہ لگے ہوں، اس کو تلواروں کے زخم نہ لگے ہوں، حضور کی معیت میں جہاد میں شریک ہوا ہو اور صرف اس کے چہرے کے اوپر مٹی پڑی ہو، صرف اس کے چہرے کے اوپر درد و غبار پڑا ہو، کہتے ہیں صحابی کا یہ عمل تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے افضل ہے، مگر میرا پورا روح اگرچہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے برابر عمر کیوں نہ مل جائے، یعنی اگر تمہیں عمر نوح مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ قرآن کریم میں آتا ہے کہ آپ نے صرف 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، 950 سال صرف آپ نے تبلیغ کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی؟ بعض نے کہا کہ 1300 سال آپ کی عمر تھی، بعض نے کہا کہ 1500 سال آپ کی عمر تھی. فرمایا کہ اگر غیر صحابی کو 1300 سال کو 1500 سال عبادت کرتا رہے اور صحابی کے چہرے کے اوپر پڑنے والی مٹی اس کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، یہ ہے اصحاب رسول کی شان. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب بتلائیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ سیدنا امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں معاویہ افضل لسنا نقیس اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا. کہتے ہیں امیر معاویہ افضل ہیں، ہم صحابہ جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. اور حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا شمار کبار محدثین میں ہوتا ہے، چوٹی کے امام گزرے ہیں، آپ سے پوچھا گیا توجہ کرنا، ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا امام صاحب بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز جو صحابی نہیں ہیں، بڑے عادل حکمران گزرے ہیں، بڑے نیک متقی اور بڑے صالح انسان گزرے ہیں، جن کے دور کو دور فاروقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا بتائیے یہ عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں، آپ کے جواب کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا. ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واللہ ان الغبار الذی دخل فی انفی فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من غبار بألف مرہ. امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں تم ایک صحابی کے ساتھ غیر صحابی کا تقابل کرتے ہو. سنو اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جس گھوڑے پہ بیٹھ کے امیر معاویہ جہاد میں شریک ہوئے، اس گھوڑے کے نتنوں میں، اس گھوڑے کے ناک میں جو پٹی داخل ہوئی ہے وہ پٹی بھی افضل من عمر بن عبد العزیز مرہ، وہ پٹی بھی عمر بن عبد العزیز
امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدم جب زمین پر لگے، ان قدموں سے یہ خاک اڑی جو مٹی اڑ کر امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوئی، اللہ کی قسم وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 ماہ کے افضل ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام، یہ ہے اصحاب رسول کی شان۔ اس لیے اور صحابہ کرام کو ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیائی کی۔ صحابہ کرام ذرا آپ تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹا کر دیکھیے، صحابہ کرام نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا، اس وقت پاک پیغمبر کا ساتھ دیا تھا، جس وقت کلمہ پڑھنا، جس وقت اسلام قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ کون سا ظلم تھا، وہ کون سا ستم تھا، وہ کون سا ایسا پھوٹ اور درد تھا جو صحابہ کرام کو دیا گیا، لیکن صحابہ کرام بنیاد و محسوس بن کر اور ربنا اللہ ثم استقاموا کے بلی بہتر بن کر صحابہ کرام اسلام پر ڈٹے رہے۔ ان کو کٹنا پڑا تو کٹ گئے، صحابہ کو مرنا پڑا تو مر گئے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا پڑا تو صحابہ نے کروا دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا پڑا تو صحابہ نے کروا دیا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، اپنے تن من دھن کی باسی لگانا پڑی تو صحابہ کرام نے لگا دی، اگر تختہ دار پر لٹکنا پڑا تو صحابہ اسلام کی خاطر تختہ دار پہ لٹک گئے، اگر اسلام کی آبرو کی خاطر صحابہ کرام کو خون کی ندیاں بہانا پڑی تو صحابہ کرام نے اپنی خون کی ندیاں بہا دی۔ یہ ہے صحابہ کی اسلام کی خاطر دی گئی قربانیاں۔ اور خدا کی قسم جب آج تاریخ میں صحابہ پہ ڈائے جانے والے ان مظالم کا تذکرہ پڑھتا ہوں تو جسم سے جذبہ طاری ہو جاتا ہے کہ کیسی کیسی تکلیفیں صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر برداشت کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، امیہ کے آپ غلام تھے، امیہ آپ کو چلاتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے وقت دھوپ میں گرم ریت پہ لٹا دیتا اور آپ کے جسم سے بھاری پتھر رکھ دیتا، کہتا بلال ہم تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ دیتا۔ حضرت بلال مارے کھاتے جاتے، مارے کھا کھا کر بلال بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا تو بلال کی زبان پہ نعرہ توحید ہوتی، بلال احد احد کی سلائی لگاتے۔ سیدنا خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین دہتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹاتے اور کہتے خباب ہم تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت خباب بن عرب اپنے جسم کو جلا لینا گوارا کر لیتے، آگ کے ساتھ جلنا گوارا کر لیتے، ان اذیتوں کو تکلیفوں کو برداشت کرنا گوارا کر لیتے، لیکن آپ نے اسلام کو چھوڑنا گوارا کیا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے، اسلام قبول کرتی ہے۔ مشرکین آپ پر برات پیالے خانہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں سمیہ چھوڑ دے محمد عربی کے دین کو، چھوڑ دے اسلام کو، ورنہ دیکھ تیرے سامنے دو کچھ ہیں، البدایہ والنہایہ، طبقات ابن اسحاق اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ چھوڑ دے اسلام کو، اگر اسلام کو نہیں چھوڑے گی تو یہ دیکھ تیرے سامنے دو اونٹ ہیں، تیری ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھوں گا، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھوں گا، سمیہ ایک کو دائیں طرف چلاؤں گا، دوسرے کو بائیں طرف پھینکوں گا، سمیہ تیرا جسم زخم ہو جائے گا، تو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سیدہ سمیہ کہنے لگی ابو جہل جان دے سکتی ہوں، جسم کے ٹکڑے کروانا گوارا کر سکتی ہوں، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر یہ ظالم ابو جہل، یہ وقت کا فرعون
سیدہ سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھتا ہے، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھتا ہے، ایک کو دائیں طرف بھانگتا ہے، دوسرے کو بائیں طرف بھانگتا ہے۔ سیدہ سمیہ کا جسم چلایا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور لوگوں سیدہ سمیہ نے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن وہ تو اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان، یہ ہے صحابہ کرام کی استقامت، اور صحابہ کرام یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں۔ آج جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، قرآن لکھنے والے صحابہ ہیں، قرآن جمع کرنے والے صحابہ ہیں، پیغمبر کا ایک ایک فرمان محفوظ کر کے امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو بولو یہ دین اسلام کی عمارت برقرار رہ سکتی؟ تو میں عرض کر رہا تھا اگر صحابہ کرام کو اسلام سے نکال دیا جائے تو دین اسلام کی عمارت برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے صحابہ کا جو دشمن ہے دراصل وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ ایمان کا دشمن ہے، وہ صحابہ پہ حملہ آور ہو کے وہ اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کا دفاع کر کے بولو انشاءاللہ ہم اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے، ہم صحابہ کا دفاع کر کے بولو دین کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور صحابہ کرام کا کیسا ایمان تھا، آئیے ذرا ایک صحابی کا تذکرہ میں کی دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن مظفر سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، رومی فوج نے 60 صحابہ کرام کو گرفتار کر لیا، جن میں سیدنا عبداللہ بن مظفر سہمی بھی تھے۔ جب کیسے روم کے سامنے ان 60 صحابہ کرام کو پیش کیا گیا، ان میں سیدنا عبداللہ بن مظفر تھے۔ جب کیسے روم کے نگاہ سیدنا عبداللہ بن مظفر میں پڑتی ہے تو روم کا بادشاہ کہتا ہے عبداللہ چھوڑ دے اسلام کو، محمد عربی کے دین کو چھوڑ دے، عیسائی ہو جا، میں تجھے اپنی بادشاہت میں شریک کر دوں گا۔ المختصر سیدنا عبداللہ بن مظفر فرمانے لگے بادشاہ کیسی بات کرتا ہے، اگر تو میرے سر پر پورے عرب کی حکمرانی کا تاج رکھ دے اور مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ فقط ایک لمحے کے لیے آگ جھپکنے کے برابر میں دین اسلام کو چھوڑ دوں، رب کعبہ کی قسم میں پورے عرب کی حکمرانی کا تاج اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا سکتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ یہ لالچ نہیں آتا، ذرا اس کو ڈراؤں شاید کہ ڈر کی وجہ سے اسلام چھوڑ دے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ پتیلے کے اندر ایک دیگ کے اندر تیل ابالا جائے۔ تیل ابالا گیا، جب تیل ابلنے لگا تو بادشاہ حکم دیتا ہے ایک صحابی کو پکڑو اور اس بلتے ہوئے کڑاہی میں ڈال دو۔ جب اس صحابی کو اس بلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تو وہ صحابی فوراً جامع شہادت نوش کر کے ان کی ہڈیوں سے گوشت جدا ہو گیا۔ بادشاہ پھر عبداللہ بن مظفر سے مخاطب ہو کے کہتا ہے عبداللہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، چھوڑ دے اسلام کو، ورنہ جو حشر کس کا ہوا ہے وہی حشر تیرا ہونے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مظفر نے جواب میں کہا ہوگا بادشاہ ہم غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا بہ جائے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ حکم دیتا ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو الٹے ہوئے کڑاہی میں ڈال دو۔ جب سپاہیوں نے عبداللہ بن مظفر کو پکڑا اور اس کو الٹے ہوئے کڑاہی میں ڈالنے لگے تو سیدنا عبداللہ بن مظفر کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، عبداللہ بن مظفر رونے لگے۔ بادشاہ نے جب آپ کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو بادشاہ کہنے لگا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہ ڈر گیا ہے، یہ رو رہا ہے۔ کہنے لگا ہاں عبداللہ ڈر گئے ہو، ابھی اعلان کر دو میں دین اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیری جان بچ جائے گی۔ عبداللہ بن مظفر کہتے ہیں بادشاہ روتا اس لیے نہیں ہوں کہ جان جا رہی ہے، روتا اس لیے نہیں ہوں کہ مر جاؤں گا، چل جاؤں گا، روتا اس لیے ہوں کہ میرے اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے، اللہ تیری دی ہوئی جان آج تیرے دین کی خاطر، تیری توحید کی خاطر، تیرے نبی کی محبت میں اللہ اس جان کو قربان کر رہا ہوں۔
جان مجھے آگ میں ڈالے گا، میرا یہ وجود ختم ہو جائے گا، میری یہ جان ختم ہو جائے گی۔ روتا اس لیے ہوں کہ کاش میرے پاس ایسی ہزاروں جانیں ہوتی اور میں یوں ایک ایک کر کے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی تمام جانوں کو قربان کر دیتا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ تو اس لیے احباب ذی وقار صحابہ کرام دین اسلام کی بنیادیں ہیں، صحابہ سے محبت کے ایمان ہے۔ میں آخر میں اپنی محبت کے اظہار کو کرتا ہوں کہ صحابہ میرا ایمان ہے، صحابہ میری محبت ہے، صحابہ میری عقیدت ہے، صحابہ میری محبت کا مرکز ہے، صحابہ میری عقیدت کا محور ہے، صحابہ میرے دل کی دھڑکن ہے، صحابہ میرے دل کا قرار ہے، صحابہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحابہ میرے دل کی دھڑکن ہے۔ توجہ میری طرف کرنا، میں حب صحابہ میں ڈوب کر مجھے کہنے دیجئے، اگر دنیا پست ہے تو بلند میرے صحابہ، اگر دنیا جھوٹی ہے تو صدیق میرے صحابہ، اگر دنیا حق چھپائے تو فاروق اعظم میرے صحابہ، اگر دنیا کنجوس ہے تو سخی میرے صحابہ، اگر دنیا بزدل ہے تو بہادر میرے صحابہ، اگر دنیا میں کفر کا اندھیرا ہے تو اسلام کی شمع میرے صحابہ۔ ارے ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اگر صحابہ کا دشمن صحابہ کی توہین کرنے سے باز نہیں آ سکتا تو بولو ہم صحابہ کی تعریف کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ ہم صحابہ کی تعریف کرتے رہیں گے، صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ ہے یہ فرض، مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ جاگیر کے جگہوں پہ تو مرنے کو ہے سبھی تیار، صدیق کی بیٹی کا دفاع کون کرے گا؟ اور یہ مجمع ہے مجبوروں کا، آپ اٹھا کے بتاؤ، اگلے مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے آپ نے بولنا ہے یہ مجمع ہے مجبوروں کا، آپ اٹھا کے بتاؤ صحابہ کے لیے جان اپنی فدا کون کرے گا؟ انشاءاللہ ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے اور دشمنان صحابہ سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا اور ہم اس کی عزت کرتے نہیں ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ کی عزت کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویسے میں فروعات میں شدت نہیں کرتا پر اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، حیدر کبھی تکیے کی بات نہیں کرتا، اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے، اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے۔ بولو جو اصحاب پیغمبر کی عزت نہیں کرتا اور جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے، شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا، اور ہم بلا کیسے بلا سکتے ہیں؟ صدیق کی سنگت مرسل بن سے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا۔ بارگاہ خداوند عالم میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آزاد عندي اسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم